الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان نواز اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس پررونق بزم میں میں جس موضوع کے تحت خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ میرا موضوع بیان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی اور روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و معاشرتی آداب سکھلائے اور معاشرے کو امن و سلامتی کا خوشگوار پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ سامعین اکرام، اسلام و دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں و برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی نہ عجمی نہ کالا نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، یعنی سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائے تو نماز ادا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور بلی کو بھوکا رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو، وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس قرآن کا یہ اعلان ہو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جیسی حکیمانہ بات کہی ہو، یعنی دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جس کے اندر حیوانیت کے تنگ چنگل سے آزاد کرا کر انسانیت کے درس دیے جاتے ہو، وہ دین جس کے پیشوانے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا مصدر سنایا ہو، اور تمام ظلم
ظلم و مصائب کو پس پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ مدارس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بتلایا و سکھلایا جاتا ہو، ان مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا بتلانا اور ان کے مدرسین کو دہشت گرد کے نام سے موسوم کرنا اور اس دین کے بارے میں یہ کہنا کہ بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا والا جواب دو، اگر دہشت و بربریت اسی کا نام ہے تو محبت اور انسانیت کیا چیز ہے اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے ہاں سچائی یہ ہے کہ حقیقی امن و سکون اور انسانیت اس پیکر رحمت کے دربار میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگ لڑی گئی اور جس نے قدرت پانے کے باوجود بھی متکبر اور مغرور اور بے رحم انسان کو اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون کا پیغام سنایا تھا اور تمام ظلم و مصائب کو پسے پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو؟ آج جب انسانیت کرا رہی ہے، دنیا امن و سکون کو ترس رہی ہے، اس قیام امن اور خاتمہ الزامات اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے، جس کی خوشگوار چھاؤں میں تھکی ہوئی سسکتی و بلکتی انسانیت کو حقیقی امن و سکون مل سکتا ہے. اگر اس کے باوجود کوئی ہمیں دہشت گرد گردان رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن چپ چاپ رہ گئے تو زبان خنجر تو چپ رہے گا لیکن آستین لہو پکارے گا. جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا. اب آخر میں دعا گو ہوں کہ اے بار الہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمن اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.